میں آپ کا میزبان سید حماد علی زیدی آپ کو اپنے اس پروگرام فقہی مسائل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام ہر ہفتے رات 8 سے 9 بجے ہادی ٹی وی پر لائیو نشر کیا جاتا ہے، اور اس کا موضوع فقہی مسائل اسی لیے رکھا گیا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس پروگرام میں فقہی احکامات کو شامل کر سکیں، اور عوام الناس کے روزمرہ کے پیش آنے والی زندگی میں جو مسائل سے دوچار ہوں ان مسائل کا حل اس پروگرام کے ذریعے سے عوام تک مہیا کیا جا سکے۔ ناظرین کرام، آپ ہمارے اسکرین کے نیچے چلتے ہوئے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے سوالات پہنچانے کے لیے ہم سے ہمارے واٹس ایپ پر کسی بھی صورت پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو وائس میسج یا چاہیں تو ٹیکسٹ میسج کی صورت میں بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، جن کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا نجفی صاحب، اور یقیناً یہ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت مہیا کرتے ہیں، اور یقیناً آغا صاحب آمادہ بھی ہوتے ہیں اور ناظرین کرام کو مخصوص انداز میں جوابات بھی مہیا کرتے ہیں۔ آئیے اپنے مہمان خصوصی کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ زیدی صاحب، کیسے مزاج ہیں آغا صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ یہ شکر ہے آپ کی دعا، آپ خیریت سے ہیں؟ باقی آپ کے اسٹوڈیو کے ساتھی سب ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ آغا صاحب، آپ کی دعائیں ہیں، پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آغا صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ابتدائی کلمات کے ذریعے سے ناظرین کو بہرہمند فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، حسب معمول آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کا جواب اور جوابات عرض کرنے سے پہلے ایک انتہائی ضروری مسئلے کی طرف متوجہ کروں گا۔ اگرچہ یہ مسئلہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، لیکن یقیناً ہمارے پروگرام میں نئے شامل ہونے والے مومنین و مومنات بھی ہوتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ وہ اس مسئلے کی اہمیت اور اس کی جو ہے حساسیت اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کہیں نماز جنازہ ہوتی ہے تو جو عالم دین ہے یا امام مسجد وہ جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز جنازہ، اور باقی مومنین نے جس طرح نماز پنجگانہ جب باجماعت پڑھی جائے تو اس میں حمد و سورہ نہیں پڑھتے اور خاموشی سے سنتے ہیں، نماز جنازہ میں بھی وہ عالم دین نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور باقی مومنین بعض اوقات سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بھی ہوتے ہیں، وہ خاموشی سے سن رہے ہوتے ہیں۔ جس نے جنازہ نہیں پڑھا اور صرف خاموشی سے سنتا رہا، اس نے جنازہ نہیں پڑھا، یعنی نماز جنازہ پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ اس صورت میں ملے گا جب وہ نماز جنازہ کو پڑھے۔ نماز جنازہ جو ہے وہ سب سے پہلے وہ تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر، اور اس کے بعد پھر شہادتین، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اس کے بعد محمد و آل محمد اور باقی انبیاء پر صلوات، پھر تمام مومنین و مومنات کے لیے صلوات، یعنی دعائے مغفرت، اور پھر مرحوم یا مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ یہ شہادتین ان میں جو واجب ہے، جو ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے، وہ میرے خیال 5 منٹ بھی اس کے لیے نہیں لگتے۔ سب سے پہلے وہ یعنی نیت کی جاتی ہے کہ اس مرحوم کی میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ پھر اللہ اکبر، اس کے بعد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ اکبر، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ اکبر، اس کے بعد اللہم اغفر لہذا المیت، مرحوم کا جنازہ ہو یا مرحومہ کا جنازہ ہو، آپ اللہم اغفر لہذا المیت کہیں گے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ یہ آپ نے دیکھا کتنے منٹ لگے ہیں۔ واجب نماز جنازہ اتنا ہے، اور ان میں سے یہ سب آپ سب مومنین مومنات کو یاد ہے، شہادتین سب کو یاد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ سب کو یاد ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد دن میں
ہم پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کو پڑھتے ہیں، جو ہے نا وہ پڑھتے رہیں، اور اتنا ثواب ہے اس کا کہ بارش کے قطروں کو گننے والا فرشتہ بھی صلوات کا اجر و ثواب جو ہے نا وہ نہیں لے سکتا۔ گناہ جھڑتے ہیں، جب بھی ان حضرت کا نام سنیں یا لیں پڑھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہے البخیل کل البخیر من ذکرت عنده ولم یصلی، جو آدمی سب سے بڑا بخیل اور کنجوس آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے لیکن وہ صلوات نہ بھیجے۔ یہ سب کو یاد ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے، 3-4 سال کے بچوں کو بھی یاد ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ بھی تقریباً ہر نماز میں امام جماعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ اکبر، اللہم اغفر لہذا المیت، اللہ اکبر۔ واجب صرف اتنا ہے، باقی جتنا بھی پڑھا جاتا ہے وہ سب مستحب ہے۔ اللہم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ، یہ جو ہے نا وہ مستحب ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اتنا کافی ہے، اس کے بعد وہ بارک علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد تا آخر، وہ بھی مستحب ہے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات تک یہ واجب ہے، باقی جو ہے وہ والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم اموات تا آخر وہ بھی مستحب ہے۔ اسی طرح اللہم اغفر لہذا المیت اتنا کافی ہے واجب، لیکن ہم پڑھتے ہیں اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک، وہ تا آخر، تو لازمی طور پر ساتھ ساتھ پڑھیں۔ اگر تمام مستحب ساتھ نہ پڑھ سکیں، کم از کم یہ واجب جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ اور آخری میں اس کو دہراؤں گا، آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اپنی سستی یا غفلت یا بے خبری کی وجہ سے مرحوم کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کتنا اس کو جو ہے نا وہ فائدہ سے محروم کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق کا فرمان ہے، اگر کسی مرحوم یا مرحومہ کی جنازہ میں 40 آدمی اگر یہ گواہی دیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، مرحومین جو ہیں وہ جن کا ایک ہم جنازہ پڑھتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، یا ایسے آدمی ہیں کہ ہم نے واقعاً زندگی میں ان کو نیکی کرتے ہوئے دیکھا ہے، کسی برے کام کے قریب جاتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، کچھ اس قسم کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا غلط کام نہیں ہوتا جس کو انہوں نے چھوڑا ہو، نماز بھی نہیں پڑھتے، نشہ بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اچھا کام بھی کرتے ہیں برا کام بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب جنازہ آپ پڑھتے ہیں آپ کے لیے حکم ہے کہ یہ دعا پڑھیں، یہ گواہی دیں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، خدایا ہم نے اس مرحوم یا مرحومہ سے کوئی برائی نہیں دیکھی ہے، خیر ہی خیر دیکھا ہے۔ امام نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں اس روایت کو ابو بصیر کے حوالے سے نقل کیا ہے، جب 40 آدمی کسی مرحوم یا مرحومہ کے جنازے میں یہ گواہی دیں، اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو بخشتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کتنے بڑے فیض سے اپنے مرحوم یا مرحومہ کو محروم کر رہے ہیں، جو پیچھے کھڑے ہو کے خاموشی سے سنتے ہیں اور اس کے حق میں یہ دعا نہیں کرتے۔ مجھے امید ہے کہ اس مسئلے کی اہمیت کو پیش نظر جو ہے نا وہ یہ تمام جنازہ مستحبات سمیت یاد کریں گے اور ہر جنازے میں یہ پڑھیں گے۔ ہم نے اپنی مسجد میں یہ سہولت دے رکھی ہے، تمام مساجد جہاں تک میری بھی آواز جا رہی ہے وہ مرحوم کا جنازہ اور مرحومہ کا جنازہ کا طریقہ لکھ کے ہم نے اس کو وہ پلاسٹک کور میں چڑھا کے جو ہے نا وہ ہم تقسیم کرتے ہیں شرکا میں، اور وہ دیکھ کے پڑھتے ہیں، اور یقیناً اس سے مرحوم کو جو ہے نا وہ فائدہ ہوتا ہے اور اس کی بخشش کا بھی باعث بنتا ہے، اور ظاہر ہے خود بھی اجر کے حقدار بنتے ہیں۔ جی جزاک اللہ آغا صاحب۔ یقیناً ناظرین کرام آمادہ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں آغا شفا نجفی صاحب، جو کہ یقیناً سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ آپ اپنے سوالات جو ہمیں بھیج سکتے ہیں، جن کے جوابات دینے کے لیے آغا صاحب یہاں پر لائیو پروگرام میں موجود ہیں۔ آپ کے جوابات براہ راست یہاں پر ریڈ کیے جائیں گے، یا آپ اگر وائس میسیج کریں گے تو آپ کے وائس میسیجز یہاں پر شامل کیے جائیں گے کہ جن کا جواب لائیو پروگرام میں ہی یہاں پر دیا جائے گا۔ اور وہ ناظرین کہ جو اپنے سوالات بھیجتے ہیں لیکن ان کا جواب پروگرام میں شامل نہیں ہو پاتا، ہمیں مخصوص وقت میں ہی اپنے پروگرام کو مکمل کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمیں اس وقت کا خیال رکھتے ہوئے ان سوالات کو
انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ اچھا آغا صاحب، اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے بعد السلام کہ آغا یہ بتائیے کہ اس نماز میں، واجب نمازوں میں سورہ حمد کے بعد قل هو اللہ پڑھنا ضروری ہے، یا ہم کسی بھی بڑے سورہ کا ایک حصہ، ایک پیج، ایک پیراگراف یا ایک جو رکوع ہوتا ہے سورہ میں اس کی مکمل تلاوت کر سکتے ہیں، یا پھر اگر ہم سورہ بقرہ پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی بڑا سورہ تو اس کا کچھ حصہ اگر ہم تلاوت کریں سورہ حمد کے بعد تو کوئی اس میں حرج تو نہیں ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، قل هو اللہ یا سورہ قدر یا سورہ کوثر یا کوئی بھی مختصر یا طولانی سورہ وہ مکمل پڑھا جانا چاہیے، اور جو ہے نا وہ کسی سورہ کو تقسیم نہیں کر سکتے، جبکہ اہل سنت فقہا کے ہاں یہ ہے۔ چنانچہ جو مومنین مومنات حج بیت اللہ کے لیے گئے ہوئے ہیں، جا چکے ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ مسجد حرام میں بھی، مسجد نبی میں بھی مثلا ایک سورہ جو ہے اس کو 2 رکعت میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ کا ایک حصہ پڑھتے ہیں، اب آدھا یا زیادہ یا کم، اور دوسری رکعت میں دوسرا حصہ۔ ہمارے ہاں ظاہراً احتیاط واجب کے طور پر جو ہے وہ مکمل سورہ پڑھا جانا چاہیے۔ جی ہاں، یعنی کسی سورہ کے چند آیات پر جو ہے نا وہ آپ اکتفا نہیں کر سکتے۔ آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے بعد السلام، یہ پوچھ رہے ہیں کہ آغا صاحب ہم شب جمعہ جو ہے وہ اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ اور نظر کا اہتمام کرتے ہیں اور کھانے پر ہم نظر دلاتے ہیں، تو آغا صاحب وہ جو ہم کھانے پہ نظر دلا رہے ہیں یا اس پر ہم قرآن ختم کر کے فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، وہ کھانا گھر والے بھی کھا سکتے ہیں مرحوم کے، یا پھر اس کھانے کو باہر تقسیم کیا جائے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھا ہے انہوں نے کہ اگر ان کی بیوہ ہے، مرحوم کی بیوہ، وہ کھانا کھا سکتی ہیں یا نہیں، تو اس سے کوئی ثواب میں کمی تو نہیں ہوگی؟ اور ایک اور سوال اسی سے ملتا جلتا یہ ہے کہ یہ فاتحہ خوانی کا سلسلہ جو مرحومین کے لیے ہوتا ہے، شب جمعہ ہو یا جمعرات کی شام ہوتی ہے، تو یہ سلسلہ فاتحہ خوانی کا مغرب کے اذان سے پہلے ہی زیادہ بہتر ہے کہ دیا جائے، کیونکہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ مغرب سے پہلے فاتحہ خوانی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ کیا مغرب کے بعد اگر ہم فاتحہ دلائیں گے تو کیا اس کے ثواب میں کوئی کمی ہوگی؟ اس کے حوالے سے وضاحت فرمائیے گا۔ جی، جہاں یہ دیکھیں سوال کے 2 حصے ہیں۔ جہاں تک کہ پہلے حصے کا تعلق ہے کہ آپ وہ جو نیاز پکاتے ہیں اس کو گھر والے کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے، یہ عقیقہ کے بارے میں ہے کہ گھر والے جو ہے نا والدین وغیرہ جو ہے نا وہ نہ کھائیں، اور وہ کھائیں تو کوئی حرام نہیں ہے، لیکن وہ بہتر ہے کہ وہ نہ کھائیں۔ یہ عقیقہ کے بارے میں ہے۔ باقی اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اطعام ہے، یعنی آپ اپنے گھر کے اندر کھانا پکا کے خود ہی کھا لیں، وہ اطعام نہیں کھلایا جائے گا۔ اطعام تبھی یہ کہلائے گا، ایک مستحب کام ہے جس کا آپ کو ثواب ملتا ہے، آپ دوسرے مومنین کو جو ہے نا وہ کھلائیں، تو اس کا یقیناً جو ہے نا وہ اجر اور ثواب زیادہ ہے۔ ایک بہت پیاری روایت ہے کہ جو کھانا ہے وہ آپ کے جسم اور بدن کی خوراک اور غذا ہے، اور کھلانا جو ہے وہ روح کی خوراک اور جو ہے نا وہ غذا ہے۔ تو خود ہی پکا کے خود ہی کھانے کے بجائے دوسرے مومنین کو کھلانا جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جہاں تک اوقات کا تعلق ہے، وہ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت کوئی بھی کار خیر کر کے قرآن کی تلاوت ہو یا اطعام ہو، آپ اس کا اجر اور ثواب، جس عمل کا بھی اللہ تعالیٰ نے اجر دینے کا ثواب وعدہ فرمایا ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو یا اطعام ہو، مومنین کو کھانا کھلانا ہو، اس کا ثواب 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت اس عمل کو انجام دے کے اس کا ثواب اپنے مرحومین و مرحومات کے لیے ہدیہ کر سکتے ہیں۔ جی، اس سے وقت کے اختلاف کی وجہ سے اجر میں کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ البتہ کچھ ہیں، جیسے جمعہ کے دن بہترین عمل جو ہے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجنا ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یا مثلا شبۂ قدر کے بارے میں ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر کا 1000 مہینوں سے افضل ہونے کا ظاہر یہی مطلب ہے کہ یعنی
شب قدر میں جو آپ ذکر پڑھتے ہیں یا جو نیک کام کرتے ہیں یا کسی کو کھلاتے ہیں، وہ 1000 مہینوں کے ذکر یا کھلانے سے جانا وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ یعنی 1000 مہینے کوئی 80-82 سال ایک آدمی کی جو ہے نا وہ تقریباً کہیں کہ زیادہ سے زیادہ عمر جو ہے نا بنتی ہے، یعنی ایک رات کے عمل کا بندہ کو ساری عمر کی عبادت کا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے۔ یہ چند ایک ایام یا تاریخوں کے بارے میں ہے، باقی کسی بھی وقت کوئی بھی عمل انجام دیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ مرحومین تک پہنچاتا ہے۔ جی انشاءاللہ۔ جی آغا صاحب جزاک اللہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے کہ آج کل آن لائن امیزون پر ایک سیل پرچیز کا کام بہت زیادہ کیا جاتا ہے، تو کیا آغا صاحب یہ امیزون پر کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آن لائن اپنی دکان لگا کر سامان بیچنا، اس کے حوالے سے وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ جو میں سمجھا ہوں اس کے مطابق لوگ جو ہے نا، آپ کبھی کسی مارکیٹ میں پلازے میں جا کے پیسے دیتے ہیں اور وہ آپ کو چیز دیتے ہیں، ایک یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ایک آپ گھر بیٹھ کے آرڈر دیتے ہیں ان کو، مثلا کپڑے کا آرڈر دیتے ہیں، کھانے کا آرڈر دیتے ہیں، اور وہ آپ کے گھر جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ پہنچا دیتے ہیں چیز۔ ایک یہ صورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ باقی آن لائن اب مجھے اس کی جو تفصیل جو ہے نا وہ تصور ہو تو میں عرض کر سکوں کہ اگر یہ مراد ہے کہ بھئی وہ آن لائن جو ہے نا وہ آپ ان کو پیسہ بھجواتے ہیں، حتی آپ کے دروازے پہ بھی نہیں آتے، اور وہ جو ہے نا وہ چیز آپ کو بھجواتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی صورت ہے تو اس صورت کو میں سمجھوں گا تو پھر جواب عرض کر سکوں گا۔ جی آغا صاحب، اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور اگلے سوال میں بعد السلام ایک گزارش ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ آغا صاحب انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ میں نے آپ سے ایک بات ہی کرنی ہے کہ مجھ سے ایک ایسا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے خدا اس گناہ پر معافی نہیں دے گا۔ میرے دل کو بہت زیادہ بے قراری ہے، میں سکون نہیں پا رہا۔ تو آغا صاحب کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا وظیفہ اور عمل بتائیے کہ جس کے ذریعے سے میرے دل کو سکون آ جائے کہ پروردگار عالم نے میرے اس گناہ کبیرہ کو معاف کر دیا۔ دیکھیں جی، ایک مسلمان کے لیے سب سے ضروری اور ایک لحاظ سے سب سے مشکل جو امر ہے، چیز ہے، وہ خدا، رسول اور امام کی بات پر اعتبار کرنا ہے، ایمان لانا ہے۔ اور شاید میرے اس جملے کو محسوس کریں وہ لوگ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایک کلمہ گو ہیں، خدا کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، امام کو مانتے ہیں، تو ہمیں ان کی بات پر جو ہے نا وہ کیوں اعتبار نہیں ہے؟ لیکن ہماری عملی زندگی بتاتی ہے کہ اگر ہمیں یقین ہوتا خدا اور رسول کے قول اور ان کے وعدوں پر، تو یہ کچھ جو ہے نا وہ کام جو خدا اور رسول کو ناپسندیدہ ہیں وہ ہم سے سرزد نہ ہوتے۔ مثلا مثال دیتے ہیں ہم کہ ایک مثلا 20 منزلہ مکان ہے، اس کی چھت سے کوئی کودنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی عقل کام کرتی ہے، ایک دیوانہ یعنی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ایک عقل مند آدمی جس کو 20 منزلہ عمارت کی چھت سے کودنے کا انجام جو ہے نا، جس کو معلوم ہے کہ میں چور چور ہو جاؤں گا، تو ایسا کام نہیں کرتا۔ تو خدا نے قرآن میں فرمایا ہے یہ کام نہ کرو، اس کی یہ سزا ہے، یہ کام نہ کرو، مرنے سے پہلے دنیا میں تمہیں یہ اس کی سزا دوں گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں، بہت سارے مومنین کو زبانی یاد ہو گیا ہے یہ فرمان۔ آپ نے فرمایا ہے ثلاثۃ لا یموت صاحبہن حتی یذوق وبالہن، یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جو بھی ان 3 گناہوں میں سے ایک گناہ کرے گا وہ وبال جان، یعنی مرنے سے پہلے اسی دنیا میں اس کو سزا مل جائے گی، پھر اس کو موت آئے گی۔ ایک ظلم ہے، ایک قطع رحیم ہے، اور ایک جھوٹی قسم کھانا ہے۔ خدا اور رسول کی بات پر اعتبار ہونا چاہیے انسان کو۔ خدا نے فرمایا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی
توبہ کا یعنی گناہ کر کے توبہ کرتا ہے وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس سے یہ گناہ سرزد ہی نہ ہوا ہو۔ البتہ توبہ کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے اس محترم کالر نے اشارہ فرمایا ہے، وہ پشیمان ہے اپنے اس گناہ کے اوپر۔ پشیمانی جو ہے وہ توبہ کی روح ہے، اس کا جو ہے نا وہ روح روان ہے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کہ جو حرام کام میں وہ آلودہ ہے فوری طور پر اس کو ترک کرے اور آئندہ نہ کرنے کا خدا سے وعدہ کرے، عہد کرے اور ایگریمنٹ کرے۔ اور اگر اس گناہ کے نتیجے میں کسی کا اس کے ذمہ کوئی حق واجب الادا ہو جاتا ہے، اس حق کو جو ہے نا وہ ادا کرے، حق اللہ کو ادا کرے۔ لوگوں کو پیسہ دینا ہے، لوگوں کی غیبت کی ہے تو ان کو راضی کریں، اور اسی طرح اگر حق اللہ ہے، نمازیں وغیرہ نہ پڑھنے کی صورت میں گناہ کیا ہے تو وہ نمازیں پڑھیں۔ اس کے بعد یہ سوچنا کہ میں اب بھی نہیں بخشا گیا ہوں گا، یہ اللہ کے معاملے میں سوء ظن ہے، بدگمانی ہے، جس کی سزا کا ذکر جو ہے نا وہ قرآن میں ہے۔ یہ روایات میں بھی ہے کہ قرآن میں بھی ہے کہ جس طرح اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ گناہ کبیرہ ہے، میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ مجھے کبھی بھی نہیں بخشے گا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رحمت سے مایوس ہونا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کے عذاب سے 100% اپنے آپ کو محفوظ تصور کرنا، کچھ نہیں ہوتا، نہیں بھائی میرے بھائی بہت کچھ ہو سکتا ہے، یہ دونوں جو ہے نا گناہ کبیرہ ہے۔ 100% اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ تصور کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ رسول خدا کا فرمان ہے، ہم عقائد کی کتابوں میں مدارس میں پڑھاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ادخرت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں نے اپنی شفاعت کا ذخیرہ کر رکھا ہے امت کے ان گناہ گاروں کے لیے جن سے گناہان جو ہے نا وہ کبیرہ سرزد ہوتے ہیں۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ توبہ کے بعد جس کو خدا نہ بخشے، حتیٰ شرک قرآن میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا ایک گناہ کو نہیں بخشتا اور وہ شرک ہے۔ شرک کے علاوہ جو گناہ بھی انسان سے سرزد ہو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو بخش سکتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے جو ہے نا صحابہ کرام وہ پیدائشی طور پر مسلمان نہیں تھے، پہلے مشرک تھے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے، موحد ہوئے، اللہ نے بھی ان کو توبہ کو قبول کیا اور رسول اسلام نے بھی توبہ کو قبول کیا ہے۔ تو توبہ کے بغیر بھی بعض گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، نہ معلوم صلوات کے نتیجے میں کن کن گناہوں کو بخشے گا، نہ معلوم 5 وقت کی نمازوں کے نتیجے میں کتنے جو ہے نا گناہوں کو بخشے گا، نہ معلوم امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرنے، سننے یا ان کے مطالعے کرنے سے کتنے گناہوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ بخشتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے عذاب سے اپنے آپ کو 100% سے محفوظ تصور کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جی معذرت جواب لمبا ہو گیا۔ جی آغا صاحب، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ اور آغا صاحب اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور پوچھنے والے نے لائف کالر ہیں جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آغا صاحب کربلا سے 2 کفن خرید کر لے کر آئے تھے، اور تقریباً اس پر سال گزرنے والا ہے یا گزر چکا ہے، اور ایک کفن کی مالیت تھی 5200 روپے پاکستانی۔ تو آغا صاحب اس مالیت پر کتنا خمس ادا ہوگا جب سال گزر جائے گا؟ کفن پر خمس واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ ان دونوں باتوں کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، کوئی بھی چیز ہو، آپ اگر اس کو لاتے ہیں اور لانے کے بعد 1 سال تک آپ اس کو استعمال نہیں کرتے تو اس کا جو ہے نا وہ آپ کو خمس سے دینا ہوتا ہے۔ یہ 5200 کا جو خمس ہے وہ 1040 ہے۔ میں نے ابھی میرے سامنے موبائل پڑا ہوا تھا، کیلکولیٹر میں حساب کیا، 20% کہیں یا 5واں حصہ، 5200 روپیہ اگر آپ کی بچت ہے، اس کی مالیت ہے، تو 5200 کو آپ تقسیم کریں گے 5 پہ تو 1040 جو ہے اس کا خمس بنتا ہے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور پوچھنے والے نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا آغا صاحب ابلے ہوئے پانی سے غسل یا وضو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ ابلے ہوئے پانی سے ہو سکتا ہے، البتہ سورج کی گرمی تپش سے جو گرم ہوا ہے
اس سے مکروہ ہے، اور یعنی وضو اس سے بھی ہو سکتا ہے لیکن مکروہ ہے۔ جی جی، ابلے ہو پانی کے بارے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو سکے، یہ اکثر بہت سارے گیزروں میں جو ہے نا وہ جب زیادہ آپ وہ گیس رکھتے ہیں تو وہ پانی ابل جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سورج کی گرمی سے جو پانی گرم ہوتا ہے اس سے وضو کرنا مکروہ ہے۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے بعد السلام۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا یہ بتائیے کہ کیا اہل تشیع کے نزدیک ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، اور ایسی مجلس میں بندہ کیا کرے کہ جہاں پر اہل سنت عالم دین نماز پڑھا رہے ہوں اور نماز باجماعت سب ہاتھ باندھ کر پڑھ رہے ہوں، تو کیا ہم باجماعت نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم بھی ہاتھ باندھ سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں باندھ سکتے تو کیا جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمیں جماعت کا ثواب ملے گا یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ اس کا جواب بھی ہم کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں۔ دیکھیں جی، ہمارے پاس دلیل موجود ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھنے سے نماز جو ہے وہ، اس کو تکفیر بھی کہتے ہیں فقہ زبان میں، اور تکتف بھی کہتے ہیں۔ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ جو ائمہ اربعہ ہیں اہل سنت کے، امام مالک جن کو فقیہ مدینہ کہا جاتا تھا یا کہا جاتا ہے، وہ بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ مالکی حضرات جو ہے افریقہ میں بہت سارے ہیں، وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، حج پہ بھی آتے ہیں تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ باقی جو تین فقہا ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی، امام حنبل، ان کے نزدیک شیعوں کی طرح اور مالکیوں کی طرح ہاتھ کھول کے پڑھیں تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں بہتر ہے کہ باندھ کے پڑھیں، لیکن اگر کھول کے بھی پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک ہمارے پاس دلیل ہے کہ ہمیں معصوم نے بتایا کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو، باندھ کے پڑھو گے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ اصولی جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے۔ لیکن اگر آپ ایسی جگہ جاتے ہیں کہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم لوگ تقیہ کرتے ہیں، اگر آپ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں اگر نماز کا وقت ہے، نماز آپ نے ہر حالت میں پڑھنی ہے، اگر آپ ہاتھ کھول کے پڑھیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کے جو ہے نا وہ قابل ذکر مالی نقصان کا خطرہ ہے، تو ادھر آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں تو آپ کی نماز جو ہے نا وہ درست ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو ساری دنیا کو پتہ ہے، آپ ایک ایسی مسجد میں جاتے ہیں جہاں پر اس طرح کا کوئی تعصب نہیں ہے، ہماری مسجد ہے، ان بہت سارے اہل سنت آتے ہیں، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سارے ہمسایہ اہل سنت کی مجالس ہیں، ہماری مسجد سے تقریباً جو ہے وہ 200-300 میٹر کے فاصلے پر مسجد ہے، ادھر جا کے وہ اہل تشیع نماز پڑھتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ تو ادھر جا کے آپ ہاتھ جو ہے نا وہ کھول کے پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی جہاں تک اہل سنت پیش نماز کی ابتدا میں نماز پڑھنے کا تعلق ہے، اس مسئلے میں ہمارے فقہا کا فتویٰ مختلف ہے۔ رہبر معظم اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کی ابتدا میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اقتداء بے ایمانہ کہ وہ جو حمد و سورہ پڑھ رہے ہیں اسی پر آپ اکتفا کریں، خاموشی سے سنیں، آپ کی نماز صحیح ہے، آپ کو نماز جماعت کا ثواب ملے گا۔ اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوں، حمد و سورہ پہلی اور دوسری رکعت پہ آپ ساتھ پڑھیں، آپ کو نماز جماعت کا ثواب ملے گا۔ چنانچہ مکے میں یہی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جو امام خمینی یا رہبر معظم کے مقلدین ہیں وہ بے شک نہ پڑھیں حمد و سورہ، اور اسی طرح ہی پڑھیں جس طرح ایک اثنا عشری عالم دین کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ جو آغا سیستانی کے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں آپ پیچھے کھڑے ہوں ان کے ساتھ، اور حمد و سورہ آپ خود پڑھیں، آپ کو دونوں کو نماز جماعت کا ثواب ملے گا۔ آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے، اور سوال کرنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں جس جگہ پر نماز واجب ادا کرتا ہوں وہاں پر ایک تغرہ لگا ہوا ہے کہ جس تغرے میں شعر بنا ہوا ہے، اور اس شعر کے اندر مکمل نعت علی لکھی ہوئی ہے، اور میں جب نماز پڑھتا ہوں تو وہ بالکل میرے چہرے کے سامنے آتا ہے، تو کیا اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز صحیح ادا ہو جائے گی یا نہیں، اور کس قسم کی تصویر کے سامنے نماز ادا ہوتی ہے اور نہیں ہوتی، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، نماز کے جہاں تک ادا ہونے کا تعلق ہے، یعنی آپ کی نماز صحیح ہو اور آپ کا فرض ادا ہو جائے، وہ
کسی بھی انسان کی تصویر ہو، حیوان کی تصویر ہو، نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن جاندار چیز کی تصویر کے سامنے نماز جو ہے وہ مکروہ ہے۔ جس طرح اور مقامات پر ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ دروازہ قبلہ کی طرف بنا ہوا ہے، فرض کریں کھلا ہوا دروازہ ہے، اس کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ آگ سامنے سے جل رہی ہے، جو ہے نا بھڑک رہی ہے، اس کے سامنے مکروہ ہے۔ اسی طرح وہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کے نیچے جو ہے نا وہ مکروہ ہے۔ یہ یعنی مکروہ کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ بھئی اس کا ثواب آپ کو کب ملے گا۔ نماز صحیح تو ہے۔ اسی طرح کتاب کھلی ہوئی ہے۔ ان تمام صورتوں میں نماز کے مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ کھلی ہوئی کتاب سامنے ہو تو عین ممکن ہے بندہ اگر پڑھا ہوا لکھا ہو تو وہ اس کے حروف کو اور عبارتوں کو پڑھنے کی طرف اس کی طرف توجہ جائے، اور نماز کی طرف اس کی توجہ جو ہے وہ کم ہو۔ اسی طرح دروازہ، اسی طرح جو ہے نا وہ آگ، تو نماز ہو تو جائے گی لیکن جاندار چیز کی تصویر کے سامنے مکروہ ہے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس ہے، اور پوچھنے والے نے غسل کے حوالے سے پوچھا ہے کہ آغا صاحب غسل کرنے سے پہلے کیا بدن کو مکمل صابن سے دھو لینا ضروری ہے یا نہیں؟ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب ایسا ہوا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے صابن سے دھو لیا پورے بدن کو، اس کے بعد پھر غسل کیا اور اچھے طریقے سے اپنی حد تک ہم نے ہر جگہ پر پورے بدن پہ پانی کو پہنچا دیا، لیکن غسل خانے سے نکلنے کے بعد محسوس ہوا کہ کمر پر یا کسی حصے پر کچھ حصہ صابن کا لگا ہوا ہے، تو آغا صاحب اس صابن کو دیکھ کر کیا ہمارا غسل صحیح شمار ہوگا یا نہیں، یا ہمیں دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت ہوگی؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ اور دیکھیں جی، ایک تو سوال کا جو پہلا ابتدائی حصہ ہے، غسل سے پہلے صابن سے بدن کو صاف کرنا واجب نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صابن سے لگایا جاتا ہے آدمی صفائی کے لیے، میل کچیل جو بدن کے اوپر ہے اس کو دور کرنے کے لیے صابن لگایا جاتا ہے۔ تو یہ بدن پر میل کچیل کے باوجود اگر آپ غسل کریں تو آپ کا غسل جو ہے وہ صحیح ہے، لہذا صابن کا غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ غسل آپ نے کر لیا ہے اور بعد میں آپ نے اپنے حساب سے جو ہے نا وہ سر اور گردن کو دھویا ہے، اس کے بعد دائیں طرف کو، پورے دائیں طرف کو دیکھا ہے، بالکل آدھا آدھا حصہ، پھر بائیں حصہ کو، اگر چاہے تو اللہ سیستانی فرماتے ہیں سر اور گردن کو پہلے دھوئیں، اس کے بعد بالکل ایک ساتھ بھی اگر دائیں بائیں کو دھوئیں تو بھی کہتے ہیں وہ غسل ہو جاتا ہے۔ بہرحال یا آپ نے ترتیب سے دھویا یا ایک ساتھ دونوں کو دھویا، اور بعد میں کوئی صابن کی جھاگ وغیرہ اگر وہ کسی جگہ ہے تو یہ اس بات کی نشانی یا دلیل جو ہے نا وہ بن سکتا ہے کہ شاید وہاں تک پانی نہ پہنچا ہو۔ اگر پانی پہنچ گیا ہوتا تو وہ صابن جو ہے وہ اتر چکا ہوتا، دور ہو چکا ہوتا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا دوبارہ غسل کر لیں، کیونکہ اگر وہاں تک پانی جاتا تو صابن جو ہے وہ نہ رہتا، جھاگ جو ہے اس کی نہ رہتی، تو بہتر یہ ہے کہ دوبارہ کر لیں۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور بعد السلام پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ آغا صاحب ٹک ٹاک جو ایک پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں اور لوگ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کوئی ویڈیو بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ہٹ ہو جاتی ہے، کوئی ہماری اسلامک ایسی ویڈیو ہو کہ جو بہت زیادہ مشہور ہو، اب لوگ ایسی مشہور ویڈیوز کو خریدنا پسند کرتے ہیں، تو آغا صاحب کیا ہم ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیوز لوگوں کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھیج سکتے ہیں۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اگلا ہمارے پاس سوال وائس میسج کی صورت میں موجود ہے، آئیے اسے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ آغا صاحب وعلیکم السلام۔ سوال یہ پوچھنا تھا کہ اگر دوران نماز وضو ٹوٹ جائے تو نماز کو فوراً ہی ختم کیا جائے گا، اور اگر باجماعت نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو اس کے کیا احکامات ہوں گے، کہ نماز کو روک دیا جائے گا یا پوری نماز ادا کی جائے گی؟ اس سلسلے میں رہنمائی کیجیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی، جیسے ہی وضو ٹوٹ گیا، نماز باطل ہو گئی، بس آپ کو وہاں سے جو ہے نا وہ
نکلنا چاہیے، بلکہ آپ کو وہاں کھڑا نہیں رہنا چاہیے، ورنہ آپ حائل بنیں گے، کیونکہ باجماعت نماز ہو رہی ہے، خصوصاً اگلی جماعت میں، اگلے صف میں اگر آپ کھڑے ہیں اور آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو آپ نمازی نہیں رہے، ابھی آپ نمازی نہیں رہے، نماز آپ کی باطل ہو چکی ہے، لہذا فوراً جو ہے نا وہ ہٹ جائیں، ورنہ حائل بنیں گے۔ آپ کے جو اگر نماز کے آپ امام کے آپ دائیں طرف ہیں تو آپ سے جو دائیں طرف کے لوگ ہیں ان کا اتصال کنیکشن ٹوٹ جائے گا، اسی طرح اگر بائیں طرف ہے تو آپ کے بائیں طرف جو لوگ ہیں ان کا اتصال ٹوٹ جائے گا۔ آپ ہٹ جائیں، بیچ میں گیپ آ جائے ایک آدمی کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک آدمی جس کی نماز باطل ہو چکی ہے، یا اس لیے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، یا اس لیے کہ اگلے صف میں ہے اور وہ اس کی نماز قصر ہے اور 2 رکعت مکمل کر کے بیٹھا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کے دائیں طرف یا بائیں طرف کے لوگوں کا اتصال جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، لہذا اس کو نماز چونکہ اس کی آٹومیٹکلی ختم ہو چکی ہوتی ہے، لہذا فوراً اس کو وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور وائس میسج کی صورت میں سوال موجود ہے، آئیے اسے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، علیکم میرا السلام سوال ورحمۃ ہے اللہ۔ کہ کیا فقہ جعفریہ میں تمام حرز جیسا کہ حرز امام حسین علیہ السلام یا حرز امام جواد علیہ السلام زعفران سے لکھے جاتے ہیں، یا پھر تمام تعویذات جیسا کہ بندش یا اثرات کے لیے جو تعویذ دیے جاتے ہیں وہ بھی زعفران سے لکھے جا سکتے ہیں؟ برائے مہربانی مجھے اس سوال کا جواب دیں۔ جی آغا صاحب۔ جی بالکل لکھی جا سکتے ہیں، بلکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی جو اعمال کی کتابیں ہوتی ہیں، اذکار کی کتابیں ہوتی ہیں، جہاں پر وہ لکھنے کے بعد اس کو پھر دھو کے پیا جاتا ہے، وہاں زعفران ہی سے عام طور پر لکھتے ہیں، کیونکہ سیاہی جو ہے اس کو عام طور پر نہیں پیا جاتا، تو زعفران ایسی چیز ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، لہٰذا زعفران ایک تو کاغذ پر اس کو لکھا جا سکتا ہے، کاغذ پر لکھنے کے بجائے بہتر ہے کہ اگر اس کو دھو کے پینا ہے تو پھر کسی صاف ستھرے جو ہے نا وہ پلیٹ میں وہ زعفران کو لکھا جائے اور پھر پانی سے اس کو دھو کے اس کو جو ہے نا وہ پیا جائے۔ یا ایک ناردرن ایریا میں گلگت بلتستان میں ایک ہوتا ہے کاغذ نما درخت سے نکالتے ہیں اس کو، یہ کارخانوں میں نہیں بنتا ہے، قدرتی طور پر درخت سے اس کو جو ہے نا وہ نکالا جاتا ہے، ایک خاص قسم کا ہوتا ہے وہ، اس کو اوپر زعفران سے لکھیں، اس کو دھوئے تو وہ بالکل پلاسٹک کی طرح وہ صحیح سالم رہتا ہے، کاغذ کی طرح جو ہے نا وہ مثلا وہ گلتا نہیں ہے، یعنی وہ حل نہیں ہو جاتا، تو یہ کہ زعفران سے لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خصوصاً پلیٹ کے اوپر سورہ الحمد، آیت اللہ کرسی یا معوذتین لکھ کے اور اس کو دھو کے صاف ہاتھوں کے ساتھ پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، اگلا ہمارے پاس وائس میسج موجود ہے، آئیے اسے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیا وعلیکم حال السلام وال ہے؟ ورحمۃ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی ہادی اللہ۔ ٹی وی سے بات کر رہے ہیں جی۔ میں نے یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ مسجد کے اگر چندہ جو فنڈ اکٹھا ہوتا ہے جو لوگ دیتے ہیں مسجد کو، تو وہ اس سے جشن یا میلاد مسجد میں کرایا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے پیسے کسی کو ادھار دے سکتے ہیں؟ جی آغا صاحب۔ جی جہاں تک سوال کا پہلے حصے کا تعلق ہے، ہمیں خود اس مسئلے سے جو ہے نا واسطہ پڑتا ہے، مسجد کے اندر ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ڈونیشن دیتے ہیں، بعض مسجد کے لیے ہی دیتے ہیں، مسجد تعمیر میں استعمال کریں، آپ بجلی بل کی ادائیگی میں اس کو استعمال کریں، گیس بل کی ادائیگی میں استعمال کریں، مساجد کے گارڈ ہوتے ہیں، خادمین ہوتے ہیں، ان کی تنخواہی کی صورت میں پورا اس مرکز کی خدمت کے اگر اس طرح دیا ہے تو اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس پیسے کو اگر کسی نے فرض کیجئے تعمیر کے لیے آپ کو دیا ہے، آپ اس سے جو ہے نا وہ نیاز وغیرہ تبرک خرید کے نہیں کر سکتے۔ اگر ایک آدمی نے جو ہے نا وہ ابھی پروگرام ہونے 15 شعبان کا ہے، 15 رمضان کا ہے، شبہ قدر میں
نیاز کے لیے، تبرک کے لیے، مومنین کو کھلانے کے لیے دیا ہے، تو آپ اس کو اسی مقصد میں استعمال کریں، اس کو پھر تعمیر میں استعمال نہ کریں۔ یہ منحصر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ڈونر ہے وہ اس نے کس مقصد کے لیے دیا ہے، اس مقصد میں استعمال کرنے کے ہم پابند ہوتے ہیں۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد وہ جو سوال ابھی ٹک ٹاک کے حوالے سے پوچھا گیا، وہی جو کالر تھے ہمارے، انہوں نے دوبارہ سے ہمیں میسج کیا ہے اور دوبارہ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ وہی خاتون ہیں جو ویڈیوز بناتی ہیں ٹک ٹاک پر، اور وہ روبٹہ پہن کر اور پھر ویڈیوز بناتی ہیں اور پھر ان ویڈیوز کو وہ ٹک ٹاک کے پلیٹ فارم پر بیچتی ہیں۔ تو کیا ایک لڑکی کے لیے اسلامک ویڈیوز بنانا جس میں اس کا چہرہ دکھ رہا ہو روبٹے کے ساتھ، تو پھر وہ ویڈیوز بیچنا کیسا ہے؟ اس کے حوالے سے وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، وہ باحجاب تصویر دینے سے مطلب اگر وہ کسی کے گمراہی یا جذبات کے برانگیختہ ہونے کا خطرہ نہ ہو، یا کوئی ایسی حرکات پر مشتمل نہ ہو یہ کہ جس سے لوگوں کے جذبات برباد ہوتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس ٹک ٹاک کا جو مضمون ہے یا اس کا مطلب یا مقصد ہے، وہ بھی کوئی جو ہے نا وہ گمراہ کن یا جو ہے نا وہ ایسے ہی جو ہے نا وہ جذبات کو برانگیختہ کرنے والا نہ ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ ہمارے پاس ایک اور وائس میسج کی صورت میں سوال موجود ہے، آئیے اسے شامل کرتے ہیں۔ سلام آغا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں تو اس میں رشوت عام ہے، جیسے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی دوست، تو وہ جو انہوں نے رشوت لے کر چیزیں بنائی ہوتی ہیں، گاڑی یا گھر وغیرہ، وہ ان کو استعمال کیا ہم بھی کر سکتے ہیں یا وہ کیسا ہے؟ اس کا پوری بتائیے۔ جی آغا۔ دیکھیں جی، اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو گھر ہے 100% حرام کی کمائی سے بنا ہے، تو آپ اس میں جو ہے نا وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ایک آدمی 100% نہیں ہے، ایک جائز نوکری کر رہا ہے اور پھر ساتھ جو نا یہ کام بھی کرتا ہے، تو اس میں جو ہے آپ اس کے گھر سے جا کے کھا بھی سکتے ہیں۔ یہ تقریباً ایسا ہے جیسا کہ مثال دے رہا ہوں کہ ایک آدمی کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ اس کے ذمہ خمس واجب الادا ہے لیکن خمس نہیں دیتا، وہ آپ کو جو ہے نا وہ دعوت کرتا ہے، رمضان مبارک میں افطار کے لیے بلاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی خمس نہیں دیتا اس کے گھر جا کے کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً جو ہے نا وہ جائز ہے۔ تو اگر تو 100% حرام کی آمدنی سے کھانا پکا ہے اور 100% حرام کی آمدنی سے جو ہے نا مکان بنایا ہے، تو پھر تو اس سے پرہیز کریں، ورنہ وہ کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ مسئلہ بڑا حساس ہے اور یہ کافی لوگوں نے پوچھا ہے، خصوصاً خواتین نے، کہ یہ خاتون ہے، دیندار ہے اور حرام سے بچنا چاہتی ہے، لیکن اس کا جو میاں ہے وہ حرام ذریعے سے کماتا ہے اور روکنے کے باوجود وہ باز نہیں آتا، تو ایسی خاتون کی مجبوری ہے، مجبوری کی صورت میں جو ہے وہ کہتے ہیں مردار کا گوشت بھی کھا کے اپنی جان بچانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کا مسئلہ اور ہے، کیونکہ اور اس بیچاری کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور وہ اس حرام خوری سے بچنے کے لیے وہ طلاق کا مطالبہ کرے یا طلاق پر اصرار کرے، یہ بھی اس کی ساری ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ چونکہ مجبور ہے، لہذا اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا میاں جو ہے جواب دہ خدا کے سامنے، وہ معاقب ہوگا، اس کو سزا ملے گی، خاتون کھا سکتی ہے، لیکن آپ کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کی 100% آمدنی حرام ہے، تو اس کے گھر سے کھانے پینے اور اس کے مکان میں نماز پڑھنے سے بھی گریز کرے۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ ہمارے پاس دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، بس ایک آخری وائس میسج کو ہم مزید شامل کریں گے اور ہمارے پاس وائس میسج تیار ہے۔ جی السلام علیکم آغا صاحب، یہ کہنا تھا کہ ہمارا نا ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہے، کوئی 4 سال ہو گئے ہیں، اور وہ نا قرضہ واپس نہیں کر رہے ہیں، آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں، آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں، اور ان کی طرف نا ہمارا کوئی 45 لاکھ روپیہ ہے، اور وہ جب بھی ہم ان پہ دباؤ ڈالتے ہیں تو وہ ایسا کرتے ہیں، کبھی قرآن کریم کی قسم اٹھا لیتے ہیں، کبھی وہ اہل بیت میں سے کسی کی قسم اٹھا لیتے ہیں، کبھی علم ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، کبھی مولا امام زمانہ کی قسم کھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی سید ہیں، عزادار بھی ہیں،
تو اس طرح کر کے نا انہوں نے 4 سال نکال دیے. ابھی لاسٹ انہوں نے پھر ہم نے ان پہ دباؤ ڈالا. انہوں نے قسم کھائی جی میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں بی بی کی قسم کھاتا ہوں میں جی 8 دن کے اندر اندر آپ کو پیسے واپس کروں گا, تھوڑے تھوڑے کر کے میں آپ کے پیسے دینے لگ جاؤں گا. تو وہ جی پیسے نہیں آئے. تو وہ مطلب جھوٹ اتنے بولتے ہیں, اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. اور 4 سال سے ہم اس قدر اذیت میں ہے نا کہ میں آپ کو نا اس کی تفصیل نہیں بیان کر سکتی. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہو جائیں, چھوڑ دیں, ہم کیا کریں؟ کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نا اپنی کوئی نئی کہانی, نئی درد, نیا کوئی غم بتا کے ہم سے اور پیسے منگوا لیتے ہیں. دراصل وہ ایک ہی برادری ہے, وہ بھی سید ہے, ہم بھی سید ہیں, تو اسی چکر میں جی آغا صاحب. دیکھیں جی, یعنی ان کے ایک سوال میں جو ہے نا وہ ایک سوال سے کئی سوال جو ہے وہ نکلتے ہیں. بلکہ قسم کا جہاں تک تعلق ہے, قسم صرف اللہ کی قسم کی جا سکتی ہے. صحیح قسم کی جس کے اوپر احکام لاگو ہوتے ہیں, اگر جو ہے نا وہ اس کی خلاف جو ہے نا وہ جیسے منکر کو عدالتوں میں قسم کھلائی جاتی ہے, وہ واللہ باللہ تاللہ ہے, یا وہ اللہ کے وہ اسما یا صفات جو خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں اس سے قسم کھائی جاتی ہے. نہ قرآن کی قسم ہے, نہ مسجد کی قسم ہے, نہ امام زمان کی قسم ہے, نہ بی بی سے کہنے کی قسم ہے. مثلا یہ اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی جج کے پاس جاتے ہیں, 2 بندہ پہلے یہ معلوم کرتا ہے کہ ان میں مدعی کون ہے اور منکر اور مدعا علیہ کون ہے. جو مدعی ہے اس سے کہتا ہے کہ آپ گواہ پیش کرو. اگر مدعی اپنے دعویٰ کے حق میں گواہ پیش کرے تو جج قاضی وہ مدعی کے حق میں فیصلہ کرتا ہے. اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر جو منکر ہے اس کو کہتا ہے کہ آپ قسم کھاؤ تاکہ جو مدعی ہے وہ بے دخل ہو جائے. وہ بندہ جو ہے وہ 1,00,000 دفعہ قسم کھائے, مسجد کی قسم کھائے اور پتہ نہیں وہ امام زمان کی قسم کھائے, قرآن کی قسم کھائے, اس کا کوئی اثر جو ہے نا وہ نہیں ہے, کوئی اثر نہیں ہے. تو آپ اس کے قسم کے بیس پر جو ہے نا وہ اعتبار نہیں کر سکتے. باقی رہی یہ بات کہ آپ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو قرآن میں ہے کہ اگر ایک آدمی آپ کا مخلوط تنگ دست ہے فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, وہ اگر تنگ دست ہے, فی الحال ادائیگی کی پوزیشن میں نہیں ہے, تو اس وقت تک اس کو مہلت دی جاتی ہے کہ جب تک وہ ادائیگی کے قابل نہ بنے. وہ اگر ادائیگی کی پوزیشن میں ہے لیکن جان بوجھ کر ٹال مٹول کرتا ہے, اس کی مذمت میں بھی روایات میں ہے کہ مطل الغنی ظلم, جو آدمی غنی ہے, بے نیاز ہے, ادائیگی کی پوزیشن میں ہے لیکن مطل یعنی ٹال مٹول کرتا ہے, تو یہ ظلم کرتا ہے اور یہ وہ گناہ ہے. ہم تو یہ بات کر سکتے ہیں, باقی اندر کی باتوں کا جو ہے نا وہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے. پیسہ ہے اور وہ ٹال مٹول کرتا ہے, یا یہ ہے کہ واقعاً بیچارہ بے بس ہو گیا, مجبور ہو گیا اور آپ کو نہیں دے سکتا, یا اندر کی صورتحال کا پتہ نہیں ہے, لیکن جو ظاہری احکام ہے وہ یہ ہیں. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, ہمارا پروگرام انہی تمام تر سوال و جوابات کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے. دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پروردگار تمام مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے, تمام مومنین کے حالات کو بہترین حالات میں تبدیل فرمائے, تمام مومنین کی جملہ پریشانیوں کو آسان فرمائے, اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. انہی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید حماد علی زیدی کو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.